اور سب سے اخیر میں انجیل وقت دیا جائے. یہ صرف عقیدت ہے، ورنہ سو الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے پاس نہ علماء نہ نعت خان کوئی سائی ودائی والے نہیں آتے، سائی ودائی والے نہیں، عقیدت والے آتے ہیں. خود ہی سرکار کرم فرماتے ہیں. حقیقت ہے. حاجی صاحب اس میں شک نہیں، یہ سرکار کی کرم نوازی ہے. تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا خوشبو خورشید ملت حضرت علامہ مولانا قاری عثمان جیلانی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے موبائل حسنہ میں سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم. باواز بلند درود پاک. الصلاة والسلام علیکم. الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. احباب عزیز وقار نہایت ہی واجب الاحترام دوستو اور بزرگوں، بڑی دیر تو تشریف فرماؤ اور قبلہ شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ بالکل مختصر میں بالکل اختصار کے نام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد حضور کے ظاہری زمانے دے اندر بیان کرنا ہے. کچھ ان سے پھر بیان ہوئے گا، یہ نہیں ہوئے گا. ہاں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری زمانے دے اندر بھی میلاد گیا. لوگ آج کہتے ہیں کہ جناب حضور کے زمانہ میں تو نہیں ہوا. میں کیا بدبختہ زمانے کیوں بھی گل کر رہے ہیں؟ میرے آقا دا او بھی زمانہ میرے آقا دا، اے بھی زمانہ میرے آقا دا ہے. تھوڑا جا جا کے بیٹھو، تھوڑا جا جا کے بہتا تسی نہیں تھکے. یہ اگر تسی تھکے ہو تو سمجھو میں کئی تھکا. کیوں؟ وجہ ہے الحمدللہ یکم ربیع الاول رہ کے کوئی رات خالی نہیں. رات بھی میں جیا موسیٰ صاحب اور جس طرح شاہ صاحب اللہ فرما رہے ہیں جدو دی محفل شروع ہوئی میں بھی تھوڑے نال آ کے بیٹھا. تھکے تسی ہو میں بھی تھکا. تو اس واسطے اگر میں نہیں تھکا تو تسی نہیں تھکے ہو. اونچی بولو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں کی شاہ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے کو ویسائی بدھائی والے نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ والدین دی تربیت ہے تو پتر ہر جا تے سائی بدھائی چنگی نہیں ہوتی. تے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نال تے پیار اور محبت عقیدت اس وجہ تو ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث کا مفہوم ہے. آقا نے فرمایا اگر والدین دنیا تو ٹر جان تے پھر بھی تہاڈا دل کرے انہاں تے احسان کرو. اللہ کا حکم ہے نا بالوالدین احسانا، والدین احسان کرو. مر جان تو بعد بھی والدین احسان کرنا چاہو تو فرمایا اپنے والدین دے یاراں نال اچھا سلوک کرو. الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب میرے والد رحمت اللہ علیہ دے نال بڑے اچھے تعلقات. الحمدللہ ساڈے نال بھی شفقت کرتے نے، پیار کرتے نے. آپ دی مہربانی ذرا نوازی. تو میں عرض کر رہا سا میں ایکو واقعہ ایکو عرض کرنا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی، حضور دی ظاہری حیاتی، حضور دی موجودگی، حضور دی صدارت وچ محفل میلاد ہوئی ہے. میرے مصطفیٰ نے خود میلاد سماعت فرمایا ہے. میرے آقا دی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کے حسان عرض کرنے لے آقا اجازت ہو گئے، میں اجازت طلب کرنا چاہتا. اگر آپ اجازت دے ہو حکم فرماؤ میں تھوڑا میلاد بیان کرنا چاہتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اجازت ہے. اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے اجازت دیتی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کر بیان. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے قدم کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے میں کریم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي. آقا تُعْتِ تعریف میری آقا
تو تے مصر کا یوسف تکیا ہی نہیں، تو موسیٰ کلیم اللہ تکیا ہی نہیں، تو عیسیٰ روح اللہ تکیا نہیں، تو اجے مکہ دے اندر مدینے دے اندر عرب ممالک پھر کے ایڈا وڈا دعویٰ کیوں کیتا ہی؟ بلکہ میرے نبی نے تائید بھی فرمائی ہے، میرے نبی خوش بھی ہوئے نے، حسان چپ نہیں پہ کر دے، اس تو بھی وڈا دعویٰ کرتے نے، عرض کرتے نے آقا میری آنکھ ویکھے کیویں وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا میری آنکھ ویکھے کیویں تیرے جیڑا سونا کسے ماں نے جمعہ ہی نہیں۔ میرے آقا نے پھر جمعانی فرمایا، اللہ نے نبی نے اینی ارشاد فرمایا، تو عیسیٰ دی ماں مریم نو نہیں تکیا کہ سونا با بیٹا جنیا بغیر باپ تو آیا، تو حسن یوسف نہیں دیکھیا جدے پر رب دا قرآن آکھدا ہے، مصر دیاں عورتاں نے جدو یوسف نو دیکھیا آدھیا نے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، آدھیا نے اے بندہ نہیں بشر نہیں اے تے فرشتہ ہے۔ اگر میرے نبی دا حسن مصر دی عورتاں دیکھ لیندیاں تے پھر میرے نبی نو تک دیاں رہ جاندیاں۔ میرے آقا دے پیارے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ کھڑے ہوں گے، حضرت حسان بلال بیان کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں آقا خلقت مبرعا من کل عیب، تسا اتنے آلہ ہو تو اللہ نے ہر عیب تو پاک فرمایا ہے۔ میرے آقا نے ایک گل نہیں کیتی، قل انما انا بشر دا اعلان نہیں سنیا، جی بولو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا حسان وڈے دعوے نہ کر، رب نال نہ ملا، اللہ ہر عیب کو پاک ہے، میری گل کیوں کر رہے ہیں؟ میرے نبی منع نہیں فرمایا، اے نہیں فرمایا میرا اعلان سن نہیں چکیا، قل انما انا بشر، میں بھی بشر، اے میرے نبی دا حکم ہے، میرے رب دا حکم ہے۔ جدو میرے آقا دی بارگاہ چ بیٹھن والے صحابی گل کرتے نے، آقا نے خلقت مبرعا من کل عیب، آقا تسا ہر عیب تو پاک ہو۔ میرے نبی منع نہیں فرمایا بلکہ میرے نبی خوش بھی ہو رہے ہیں، میرے نبی دعا بھی دے رہے ہیں۔ اگے اس کو بھی بڑی گل کی تھی، اج اسا محفل سجائیے سادات کالونی دے اندر بیٹھ کے، جامع مسجد حنفیہ دے اندر بیٹھ کے آقا دیا گلاں کر رہے ہیں، کوئی انہا اٹھ کے آگ سکتا ہے دیکھو جی رب نال ملا دیتا، اپنے نبی دی شان اتنی بتا دیتی، میری گل نہیں ہے، اتنے آقا دے صحابی دی گل ہے، او آقا نے یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عِیبٍ، آقا میری آنکھ دیکھے کیویں کیونکہ میری کسے ماں نے تیرے جیا جمعہ ہی نہیں، آقا تسا ہر عیب تو پاک ہو، اتنے آلہ ہو، اتنے آلہ ہو، ہر عیب تو پاک ہو۔ میرے آقا نے منع نہیں فرمایا، حضرت حسان اس کو بھی وڈی گل کر کے عرض کرتے ہیں آقا تعنکا قد خلقتا کما تشاؤ، آقا میری آنکھ تھانو ویکھے کیویں کوئی ماں تواڈے ورگا جمے کیویں، تواڈا تے مقام ہوے کہ ماں تسا چاہندے رہے ہو میرا رب اوویں پیدا کردا رہیا، جویں تسی آکھدے رہے ہو، جویں تسا چاہندے رہے ہو اسی طرح رب بناتا رہا ہے۔ اے وقت اسا کریم آقا دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے اپنے انداز وچ بیان کردے ہاں، ہاتھ جوڑ کے اسا ایو یادے ہاں پوری کائنات نو رب نے اپنی مرضی نال بنایا ہے، پر لجپالا تو او شان والا ہے، تینوں رب نے اپنی مرضی نال نہیں تیری مرضی نال بنایا ہے۔ اگر تہاڈا بھی عقیدہ ہے، اگر ذوق اجازت دے مل کے پالو ان کو تو خدا نے ان کی